اور اپنے غلام میسرہ سے کہتی ہیں کہ یہاں سے اونٹوں کی لگام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دو، لیکن جب یہاں سے باہر چلے جاؤ تو اس کو اونٹ پہ سوار کر دینا اور خود اونٹوں کی لگام پکڑ کر چلنا۔ تو وہاں سے جب باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کر وہ غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پہ سوار کرتا ہے اور خود اونٹوں کی لگام پکڑ کر آگے چل رہا ہے۔ یہ قافلہ مصر اور شام کی طرف جا رہا ہے۔ مصر میں جب پہنچتا ہے وہاں قافلہ ایک جگہ پڑاؤ کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک راہب رہتا تھا، اس نے جب دیکھا تو وہ اپنی کتاب اٹھا کر لے آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور ادھر کتاب پڑھتا۔ کچھ دیر تک وہ ایسے ہی کرتا رہا تو پھر اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے قافلے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے ساتھ تو نبی آخر الزماں ہیں، اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا۔ میں اپنی کتاب کے اندر پڑھ چکا ہوں اور اس کا چہرہ پڑھ چکا ہوں، اس کا پورا وجود میں پڑھ چکا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ نبی آخر الزماں ہے۔ اور پھر قافلے والوں سے کہا، قافلے والوں اس کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا۔ تو قافلے والے پریشان ہو گئے کہ آگے جاتے ہیں تو کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اب سامان جو یہی مصر کے اندر ہی فروخت کرتے ہیں۔ جب سامان مصر کے اندر فروخت کرنے لگے تو تاجر آنے لگے خریدنے کے لیے۔ تو تاجر مال تجارت کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے اور اس کا مال بھی کتنا عظیم ہوگا۔ تو ہر تاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال خریدنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کچھ ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مال تجارت بک گیا۔ جب مال تجارت بیچنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو یہ قافلہ واپسی کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ واپس آ رہے ہیں، جب مکہ کے قریب پہنچتے ہیں، مکہ کے قریب پہنچنے کے بعد غلام میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قافلہ قریب آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظام کیجئے بیٹھنے کا اور کھانے وغیرہ کا۔ تو میسرہ آپ کے لیے اونٹ کو تیار کرتے ہیں، اس کو بنا سوار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کر کے مکہ کے اندر پہنچتے ہیں۔ جب مکہ کے اندر پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت کا جو پیسہ تھا، جو خزانہ تھا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مال کو دیکھتی ہیں تو اس کا نفع باقی سالوں کی بنسبت بہت زیادہ تھا۔ جتنا نفع باقی سالوں میں ہوتا تھا اس سے بڑھ کر وہ نفع تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت کو لے جا کر بیچا تھا، اس کا نفع باقی سب نفعوں سے بڑھ کر تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ ذوق پیدا ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کروں۔ تو اس نے پیغام بھیجا۔ اس نے بہت سارے خواب بھی دیکھ رکھے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو اس کے لیے خوشخبری تھے۔ جب اس نے پیغام نکاح بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست تھے،
جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ بھی چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ آقا نکاح کر لیجئے، یہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مالدار عورت ہے اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو مال تجارت میں سے نفع مجھے ملا تھا میں نے وہ بھی اپنے خاندان میں تقسیم کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بہت بڑے مالدار تھے، انہوں نے کہا آقا کیا بات ہے، جو خرچہ ہوگا وہ میں برداشت کروں گا، آپ نکاح کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح قبول فرمانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ